بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں کوکب نیازی ہوں۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹرالوجر ہیں، لائف کوچ ہیں، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سارے ٹاپکس ہمارے ڈسکس ہوتے ہیں میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، زوڈک سائنس پر بھی ہوتی ہیں، پولیٹیکل ویڈیوز بھی ہوتی ہیں۔ آج ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے پیدائش کے حوالے سے، ٹائم آف برتھ۔ اس میں ہڈن پاور کیا ہے آپ کی، مطلب پیدائش کے وقت میں چھپے راز کیا ہے، زندگی کی طاقت اس میں کیا ہے۔ میں نے آج ڈاکٹر صاحب سے ڈیفرنٹ کوشچنز کرنے ہیں اس ٹاپک کو لے کر۔ کیا اس ٹائم بوجھ طے ہو جاتا ہے جب آپ پیدائش کا وقت ہوتا ہے؟ کون سا پیدائش کا وقت مضبوط سمجھا جاتا ہے؟ زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے پیدائش کے وقت کے؟ اور کبھی آپ لوگوں نے سوچا کیوں آپ لوگ کئی چیزوں کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ان کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے پیدائش کے وقت کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ بہت سارے اور بھی کوشچنز ہیں، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ ڈفرینٹ طرح کی یہ ویڈیو ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس کے پیدائش کے وقت کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ ویلکم سر۔ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک، امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو ہمارے پسند آئے گا۔ زوڈک سائنس پر تو ہماری وہ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ برج کے والے سے میں نے بات کرنی ہے کہ یہ طے ہو جاتا ہے پیدائش کے وقت سے۔ تاریخ کے والے سے بھی آپ بتا دیجیے گا پیدائش کے وقت میں انسان کی حقیقت، انسان کے چھپے راز۔ پہلے میں یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا، اگر ذرا ڈسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہترین جاننے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور باقی یہ ایسٹرالوجی جو ہے یہ ایک مسلمان یا مومن کا جو ہے ایمان کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے کسی نہ کسی نتیجے کے اوپر لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے چیز اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ علم ہے، بالکل اب قدیم ترین علوم میں سے ایک ہے، تو اس کو بہت ساری سویلائزیشنز کے اندر جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہہ دیا مسلمان اور مومن کے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کا جو ٹاپک ہے وہ زبردست ٹاپک ہے جی۔ اس کو مجھے پورا یقین ہے بہت کم لوگ دیکھیں گے، اچھا، مگر یہ ہے کہ جو ایسٹرالوجی کو سمجھنے کے شوقین لوگ ہیں نا وہ اس کو ضرور دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے تقدیریں بنائیں، پھر ان کو لوح محفوظ پہ مکتوب کیا، اور پھر کسی جگہ پہ ہم نے ان کو، میں مفہوم بیان کروں کہ چھپا کے رکھ دیا۔ جی۔ اس کے بعد پھر جو ہے ارواح کی تخلیق ہوتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ دنیا پہ جاتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جی، تو تقدیر جو ہے وہ پری ڈیٹرمنڈ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب تقدیر جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے، مکرم اور مبرم، یعنی ایک جس طرح ہوا میں ہلتی ہوئی کوئی چیز ہے وہ، اور ایک ساکت۔ جو ساکت ہے وہ فکسڈ ہے، جس میں زندگی، موت، اس کے بعد جنت، دوزخ، اور اس سے علاوہ رزق جو ہے وہ بھی، اور انسان جو ہے وہ کس مسلک میں، کس مذہب میں پیدا ہوگا وہ بھی طے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا، یہ پری ڈیٹرمنٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب گنجائش اللہ تعالیٰ اپنے نائب کو، انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، وہ یہ دیتا ہے کہ ایک درخت سے ایک بکری کو باندھ دیا نا، جس طرح جتنا رسہ ہے اس بکری کا، بس وہ اسی احاطے کے اندر، اسی دائرہ کار میں گھوم پھر کے جو ہے وہ کھائے گی بھی، سوئے گی بھی، جاگے گی بھی، جو بھی معاملات ہیں وہ ایک مخصوص دائرہ کار کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ اختیار انسان کے پاس ہے۔ جی، ٹھیک ہے، تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اب اس کو اگر ہم دینی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو تقدیر تو ہوگی نا پری ڈیٹرمنٹ۔ جی، اچھا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ریلیٹڈ ایک بات کہ کسی نے پوچھا جی کہ اگر تقدیر پری ڈیٹرمنڈ ہے تو پھر ہمارا مطلب ایفرٹس کرنے کا کیا فائدہ، یا دعا کی بات جو ہے وہ کہاں آتی ہے؟ تو پھر مولا علی نے فرمایا تھا کہ ممکن ہے کہ تیری تقدیر جو ہے اس میں لکھ دیا اور رب العزت نے کہ دعا کے ذریعے یہ تبدیل ہو جائے گی۔ بالکل، یہ تو ایک سند ہے نا، بات ایسی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا شارٹ سا دینی معاملہ۔ اب ایسٹرالوجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے کسی کا بھی چارٹ۔ ٹھیک ہے، اس کا سن سائن دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سن سائن، مون سائن اور اسینڈنٹ، تین چیزیں آتی ہیں۔
जनरली जो मर्द हजरात का चार्ट है उसको उसका पहले बनाया जाता है सन, ठीक है। चार्ट बनता है, उसका मून से भी चार्ट बनता है। इसी तरह जो खवातीन होती हैं उनका चार्ट पहले मून से बनाया जाता है और सन से भी बनाया जाता है। रीजन उसका है, सन जो है मेल प्लैनेट है, ठीक है और जो मून है इट्स अ फीमेल प्लैनेट। जी। तो हम जिस वक्त ज़ायचा बनाते हैं तो पहले घर के अंदर जो जेंडर है वो रख लेते हैं। जेंडर अगर मेल है तो सन, अगर फीमेल है तो फिर मून। ठीक है अच्छा, इसके बाद जो असेंडेंट है वो चीज होती, वो वाला सैयारा है कि जो उस वक्त तुलू हो रहा है। अच्छा अच्छा, अब इसमें ये है कि इल्म सात का भी जानना जरूरी होता है। जी। इल्म सात, सात का मतलब होता है 1 आवर, ओके ठीक है। अच्छा, 1 आवर जो है सर्दियों में वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है थोड़ा सा कम श्रिंक हो जाता है, shrink हो जाता और है। गर्मियों में वो थोड़ा सा बढ़ जाता एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। दिन जो है होता वो 24 घंटे का है, ठीक है और रातें जैसे गर्मियों में शॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो वो सात जो है वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक हर सात के ऊपर, हर आवर के ऊपर जो है एक बुर्ज ने तुलू होना होता है, ठीक है एंड दैट इज नोन एज असेंडेंट, जी। ठीक है। एक बच्चा है, उसकी तारीख पैदाइश है जी 21 मार्च से लेके वो 21 अप्रैल के दरमियान पैदा होता है, तो वो एरीज कहलाएगा, जी ठीक है। उसका बुर्ज जो है वो एरीज है। अच्छा, अब एरीज है बुर्ज हमल। अब हमने ये देखना है, बुर्ज तो उसका तय हो गया कि जी वो महीना जो चल रहा है वो एरीज का चल रहा है। हमने ये देखना है, उसका सन साइन डिटरमिन करना है कि सन उस वक्त किस जगह के ऊपर था, पैदाइश के वक्त। पैदाइश के वक्त, ठीक है। वो एरीज में था तो ठीक वो है। एरीज हो गया। अब हमने मून को डिटरमिन करना है, जिस दिन ये बच्चा या बच्ची पैदा हुए हैं, मून किस बुर्ज में था, तो वो बुर्ज उस बच्चे या बच्ची का वो मून साइन कहलाएगा। ठीक है अच्छा, फिर हमने ये देखना है तीसरी चीज असेंडेंट, कि जनाब उस वक्त बुर्ज कौन सा तुलू था उस आवर के अंदर, जिस आवर में ये बच्चा या बच्ची पैदा हुए हैं, ठीक है उसमें बुर्ज उस आवर में कौन सा तुलू था। मे बी वो सेजिटेरियस के टाइम में पैदा हो तो उसका असेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस कहलाएगा। ठीक है अच्छा, कई लोग जो हैं उनका तरीकाकार ये है कि वो असेंडेंट से चीजों को जज करते हैं, गेज करते हैं, रीच करते हैं। ठीक है। कई लोग जो हैं वो मैंने आपको बताया अपना तरीका है कि मून से, सन से। आप दोनों तरह से देखते हैं? मैं तीनों तरीके से, तीनों तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब हमने बेसिकली बुरूज को नहीं पढ़ना होता, हमने घरों को नहीं पढ़ना होता, हमने देखना होता है प्लैनेट्स को। ठीक है जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है वो प्लैनेट्स से स्टार्ट होती है। ठीक है प्लैनेट्स जो हैं वो 7 हैं, फिजिकल प्लैनेट्स जो हैं वो 7 हैं, और जो शेडो प्लैनेट्स हैं वो 2 हैं, ठीक है। जो फिजिकल प्लैनेट्स हैं उसमें सन, मून, जी जुपिटर, मार्स, उसके बाद केतु, ठीक ये है एक ग्रुप है, जी ठीक है जी। लेट्स पुट इट लाइक कि भी ये ग्रुप ए है। दूसरा जो ग्रुप है ग्रुप बी, जो इसका ओपोनेंट है, मुखालिफ है, वो है जी, उसमें सैटर्न आ जाता है, उसमें राहु आ जाता है, उसमें मरकरी आ जाता है और वीनस आ जाता है। ये 4 जो हैं ये ग्रुप बी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है अच्छा, अब हमने पोजीशनिंग देखनी है इनके जायचे में। जो बच्चा एरीज में पैदा हुआ है, हमने ये देखना है कि कौन कौन सी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट। ठीक है अच्छा, अब आपने जो कहा ना कि एकदम दिल ऐसे जो चला जाता है किसी की तरफ, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि कभी इंसान सोचता है कि मैं इस काम की तरफ क्यों चला गया हूँ, मैं कभी इस तरफ चला जाता हूँ, कभी उस, मैं कामों की तरफ इंसान खिंचा चला जाता है किसी चीज की तरफ, वो इसका पैदाइश के वक्त से ताल्लुक होता है? हमने अपने असातिज़ा से जो सीखा है वो यही सीखा है कि जो है ना सैयारा ज़ुहल, जी जिसको सैटर्न कहते हैं, वो आपका प्रोफेशन या आपकी इंटेंट, आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश टुवर्ड्स अडॉप्टिंग अ प्रोफेशन वो जाहिर करती है। ठीक है ज़ुहल की पोजीशन हमने देखनी है कि कहाँ पे है, ठीक है ज़ुहल किस पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ज़ुहल डिटरमिन करता है आपके प्रोफेशंस को। ठीक। यानी आपको शुरू से एक चीज जो है ना वो दिल में जो पैदा होती है, वो जो ज़ुहल की जो पोजीशन है वो उसकी वजह से। मिसाल के तौर पे किसी का ज़ुहल अगर पैदाइश के वक्त आप समझ लें तीसरे घर के अंदर है, ठीक है फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है घर। ठीक है वैसे अगर हम बुर्ज पढ़ते हैं तो जेमिनाई बनता है, ठीक है। थर्ड जो है एरीज, टॉरस और जेमिनाई। अब जेमिनाई का ताल्लुक है कम्युनिकेशन के साथ, वर्बल एक्सप्रेशन के साथ, सर्विसेज के साथ, कम्यूटिंग के साथ, सफर के साथ, ठीक है। तो अगर ये
तीसरे घर में बैठा होगा ज़ुहल पैदाइश के वक्त, ठीक तो है, ये डिसाइड करेगा, डिटरमिन करेगा उसका प्रोफेशन, ठीक है, जो कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो कम्युनिकेशन से रिलेट करे। साफ़ी हो सकता है, वकील हो सकता है, पब्लिक मोटिवेटर हो सकता है, अच्छा, सर्विसेज से रिलेटेड उसका काम हो सकता है, वर्बल एक्सप्रेशन से प्रोफेसर हो सकता है, टीचर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो उसका दिल फिर इस तरफ जो है वो जाएगा। अगर उसके ऑपोजिट जाएगा, वो मुमकिन है कि कामयाब ना हो। ठीक है, तो ये चीज चूंकि प्री डिटर्मिन्ड होती है, हम लोगों ने भी ये जो चीज अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ये हमने ये बुक होती है एफिमेरिस, अच्छा, ठीक है। जी, और ये जो किताब है ना एफिमेरिस, ये इसके अंदर पूरे माहो साल जो हैं वो दिए गए होते हैं, प्लानिटरी पोजीशन जो है वो दी गई होती है। ठीक है, इससे फिर हम लोगों ने चार्ट को ड्रॉ करना होता है ठीक है, और फिर हमने आगे चलना होता है। मतलब ये कोई गैब या शिरक वाली चीज जी, नहीं जी। है, ये ऑलरेडी रिटन चीज होती है जिसको हमने देख के कोई नतीजा जो है वो अखज करना होता है। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पे सेजिटेरियस अगर तुलू हुआ हो, ठीक है, ठीक है। अब सेजिटेरियस के लॉर्ड को देखना है हमने। ठीक है, सेजिटेरियस का जो रूलिंग लॉर्ड एस्ट्रोलॉजिकली है वो है जुपिटर। ठीक है, ऐसा शख्स मेल हो या फीमेल, जी, अब जुपिटर का ताल्लुक हमने देखना है किसके साथ है। जुपिटर का ताल्लुक रूहानियत के साथ है, ठीक है, ठीक है। उस बंदे के अंदर रूहानियत भी बहुत ज्यादा होगी, अच्छा, उसका ट्रेंड टुवर्ड्स, उसका टिल्ट जो है टुवर्ड्स रूहानियत, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि रूलिंग लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, ठीक है, ठीक है। और हमने ये देखना है कि एस्पेक्ट्स कैसे बन रहे हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि तीसरे घर से अगर अच्छी नजरात हैं तो फिर वो रूहानियत में कामयाब होगा। ठीक है, अगर उसका असेंडेंट जो है वो सेजिटेरियस है, ठीक है, जिसका लॉर्ड जुपिटर है। अगर एस्पेक्ट्स नेगेटिव हैं, अगर मिसाल के तौर पे जुपिटर कंजंक्टिव होगा तीसरे घर के अंदर इसके साथ ज़ुहल के साथ, जी, तो फिर ऐन मुमकिन ये है कि वो रूहानी कुव्वत अटेन ना कर सके कि जो उसको करनी चाहिए। ठीक रीजन है, मैंने आपको बताया, ग्रुप ए में जुपिटर है, ग्रुप बी के अंदर ज़ुहल है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ठीक है, तो ज़ुहल जो है वो जुपिटर की पावर को कम करता है। ठीक है, तो जुपिटर की पावर का कम होने का मतलब ये कि जो रूहानी या ऑकल्ट चीजें वो सीखना चाह रहा है या सीखना चाह रही है, उसमें जो है वो मतलब वो वाली स्ट्रेंथ नहीं होगी जो होनी चाहिए। अब किसी को देखकर या इम्प्रेस होकर या पढ़कर इंसान रूहानियत की तरफ जाना चाहता है, इसलिए आप लोग जायचा, पर्सनल जायचा सजेस्ट करते हैं कि उसको बर्थ टाइम से आप लोग जज कर लेते हैं कि इसको इस तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो भी अंदाजा हो जाता है बड़ा क्लियर तरीके से। ठीक है, मगर एक मुसलमान की जो रूहानियत होती है ना, वो होती है 5 वक्त की नमाज ठीक है, और कुरान करीम को डेली आप तिलावत करें। ठीक है, उससे बढ़ के जो मेरी सजेशंस में चीज़ें होती हैं, उनमें से एक ये भी होती है, अगर आप 5 नमाजें पढ़ते हैं ठीक है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो उनको सही करें। ठीक है, और अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि आप कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप तहज्जुद भी पढ़ें। अच्छा, अब वो लोग जो हैं जिनके जायचे पैदाइश में जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, वो इस तरीके से रूहानियत अटेन करते हैं। देखें, इससे बड़ी रूहानियत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतने बजे वेकअप कॉल देता है, आप तहज्जुद के लिए उठते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जब नाराज होता है वो सजदे की तौफीक छीन लेता है, ठीक है, ये तयशुदा बात है। बिल्कुल, तो देखें, रूहानियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बड़ी तो कोई हस्ती नहीं है ना। जी, हमारे यहाँ रूहानियत को समझा जाता है मुक्कलात को काबू करना, जी, जिन्नात को जो है वो अपने ताबे करना, या तावीज़ लिखना, या दम, दरूद, झाड़ा ये करना। जी, अच्छा, दम तो है, ये तो हदीस से भी है, मगर ये जो तावीज़ आगा और ये चीज़ें हैं ठीक ये है, नहीं है। ठीक है, तो इसको रूहानियत नहीं कहा जाता, ठीक है, ठीक है। रूहानियत हकीकत में किसी भी मजहब से अगर आप लिंक अप होते हैं ना, तो अल्लाह ताला की कुर्बत है, ठीक है, ठीक है, जो क्रिएटर है वो अगर आपके जायचे पैदाइश के अंदर जुपिटर की पोजीशन अच्छी है तो दैट विल वर्क। अच्छा, फिर जी, जी, उसके बाद जुपिटर से रिलेटेड जो काम है, ठीक है, अगर जायचे पैदाइश में जुपिटर अच्छा है तो फिर वो जुपिटर एक्सपेंशन से रिलेट करता है, ठीक है, ठीक है। हम एक मिसाल दे रहे हैं, हमारे पास तो बहुत मतलब 9 प्लैनेट्स हैं, जी, उनके ऊपर बात करेंगे तो वो फिर कितनी ठीक लंबी है। बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब, पैदाइश का वक्त जो होता है, अगर कोई
مطلب اپنی مرضی سے تو نہیں آتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس ٹائم پہ پیدا ہو جاتے بے ہیں. شک. کوئی کون سا وقت آپ کو ایسا ہے کہ کوئی وقت مضبوط سمجھا جاتا ہے, یا یہ وقت بہت اچھا ہے, یا اب تو ہم تو آ گئے ہیں, مطلب ہمارے بچے ہیں, یا کسی کو جج کرنا ہو اس ٹائم پہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں مطلب اس اسٹرالوجی کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں, تو ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ اس وقت پہ ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے, اس ٹائم کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں, تو کوئی وقت بھی مضبوط سمجھا جاتا ہے, کوئی دن بھی سمجھا جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے ویڈیو ابھی پچھلے ویڈیوز دیکھے سفر کے حوالے سے کی. جی جی جی. اچھا, اس میں سفر کے سے ریلیٹڈ چیزیں آئیں نا. جی جی. آپ نے سوال کیا تھا, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ وقت سارے بہترین ہوتے ہیں. بالکل. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ میں زمانہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کا جو کوشچن ہے دیٹ از بینگ آنسرڈ. وقت سارے ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہوتے ہیں. ایون جو بچے سورج گرہن میں پیدا ہو رہے ہیں, چاند گرہن میں پیدا ہو رہے ہیں, دیر از نتھنگ ٹو بی فیئرڈ آف. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کی حکمت سے پیدا ہو رہے ہیں. جی. ہم اللہ کی حکمت سے آگے جا کے ذائچہ نہیں بیان کر سکتے. بالکل ایسے ہم یہ ضرور بتا دیں گے ہاں جی یہ اس ٹائم پہ بچہ یا بچی پیدا ہوا ہے, یہ آسپیکٹ سے اس سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اینڈ پہ بات پھر وہیں آتی ہے جی کہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے صدقات دینے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو نان مسلمس کا ہے نا یقین, یہ جی 60 کے ٹائم میں پیدا ہوا یا اس نحس ٹائم میں پیدا ہوا, کوئی ہمارے لوگوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, وہ اس ٹائم کو اتنا کریٹیسائز کر دیتے ہیں. ہمارے لوگوں میں بھی کئی جہالت پائی جاتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتا ہے. دیکھیں میری یہ ویڈیو جو لوگ دیکھیں گے بہت سارا میں بھی کرٹیسزم کریں, آپ جو بھی کریں سر آنکھوں کے اوپر, مگر میرا جو ایمان ہے, میرا حالانکہ یہ پروفیشن ہے, جی جی, مگر یہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کل چیز نہیں ہے. بالکل سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم وقت کو برا کیوں کہیں جب ہمارا اللہ کہتا ہے بالکل کہ وقت کو برا نہیں کہنا, ہم کیوں کہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا. تو کوئی وقت نہیں سب اچھا نہیں ہوتا, کوئی برا نہیں ہوتا, سب وقت جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں زمانہ. ٹھیک ہے. باقی چیزیں پروفیشن کے حوالے سے بھی ڈسکسنگ, قسمت کے حوالے سے بھی کوسچن, دیٹ از پری ڈیٹرمنٹ. مگر وہ اسٹارٹ میں بھی میں نے بتایا جی, اس کو اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ گھٹن ہے, کوئی چیز اس طرح کی ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ جو اللہ نے سختی لکھ دی وہ نرمی نہیں ہو سکتی. ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج آتا ضرور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہ اگر دن کمزور ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یار پیسہ نہیں آ رہا, آپ کے اپنے کام میں عمل میں کوئی نہ کوئی کمی کوئی خامی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اور آپ وہ پوری نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کریں. جی, میرے سے آپ نے ذائچہ بنوایا, میں نے آپ کو بتا دیا یہ ایریاز مجھے لگ رہے ہیں, آپ بھی ساتھ ایگری کر رہے ہیں کہ ہاں جی ایسا ہے, تو پھر اس کا جو حل ہے وہ دعا ہے. بالکل. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا جی جو اللہ نے لکھ دیا بس وہ لکھ دیا, جب اللہ رب العزت لکھنے پہ قادر ہے تو وہ تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے. بالکل. کیوں نہیں کرے گا؟ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ دعا کرو تو میں تقدیروں کو بدلتا ہوں, تو دعا کا کیوں کہا اس نے؟ بالکل. اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے, اللہ حق ہے اور اللہ کی بات سچ ہے. بالکل. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور دیکھیں جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی طرح تھا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر, تو وہ پھر بات یہی آتی ہے کہ جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے نا, ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیزیں لے کے ہم پیدا ہوئے ہیں, ہمیں ان سے نکلنا ہے, وہاں پہ دعا آتی ہے. ٹھیک ہے. دعا کا جو فلسفہ ہے نا, میں فلسفہ تقدیر پہ میں رکھتا ہوں یقین, مگر میں فلسفہ دعا کے اوپر زیادہ یقین رکھتا ہوں, کیونکہ میں نے دعاؤں سے بہت ساری چیزوں کو تبدیل ہوتے دیکھا. ہاں جو فکسڈ ہیں زندگی موت کا ٹائم, اچھا اس کے اندر بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے یا کیا نہیں. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا آج تو بال بچ گئے, بال بچ گئے, ایسی ہے کہ ایسے لگا جیسے کسی نے ہمیں وہاں سے ہٹا لیا اس جگہ سے. جی, ٹھیک ہے, صدقہ دیا ہوگا, اللہ سے دعا کر کے نکلے ہوں گے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں جانا سب نے ہیں جی, ایک نہ ایک دن. آپ کب تک مفر اختیار کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دعا سے بہتر اور اللہ رب العزت سے بہتر نا کوئی میڈیٹیشن نہیں ہوتی. یہ ذائچہ اپنی جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ اس سے آپ گائیڈ لائن لیں.
ٹھیک ہے. آپ اس سے دیکھیں کہ اگر زندگی میں مشکلات انڈیکیٹ ہوئی ہیں ذائچے میں، آپ اللہ کے ساتھ رجوع میں آ جائیں، ٹھیک ہے. چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آخری 2 کویشچن ڈاکٹر صاحب، تقریباً وہ ایڈریس ہو گئے، لیکن مزید اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں. امیری اور غریبی کا کسی حد تک ہم نے ایڈریس کر بھی دیا، پیدائش کے وقت سے کتنا کو تعلق ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں، یہ واقعہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ایک بندہ تھا نا، جب یہ کوہ طور پہ آپ جناب موسیٰ تشریف لے کے جاتے تھے، تو وہ رستے میں بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوئے جاتے تھے. تو وہ بندے نے کہا کہ موسیٰ میں بڑی قسم پرسی کی حالت میں زندہ ہوں، تو آپ اللہ رب العزت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو آپ میری طرف سے ریکویسٹ کریں کہ رزق مجھے اکٹھا جتنا بھی ہے مجھے دے دیں، ایک دفعہ کھا کے زندہ رہیں، جتنے دن بھی جتنے مہینے کا بھی ہے اچھے طریقے سے کھا لیں، بچے بھی میرے اور میں بھی. جی تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کے پاس جا کے پوچھتے ہیں تو غالباً 3 یا 5 دن کا رزق اس کا جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ یعنی پوری جتنی زندگی ہے وہ اکٹھا ہی اس کو وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کھاتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرتے ہیں، وہ شامیانہ لگا ہوتا ہے، لوگ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تیرا تو رزق کتنے دن کا تھا؟ تو یہ پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں. اچھا وہ بندہ بتاتا ہے کہ موسیٰ میں نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ جتنا میری ضرورت ہوتی ہے میرے بچوں کی وہ مل جاتا ہے، باقی لوگ کھا جاتے ہیں، اگلے دن پھر اتنا ہی آ جاتا ہے. تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس نے کاروبار کیا تو میں اس کے کاروبار میں مطلب نقصان تو نہیں دوں گا نا. بالکل. تو رزق اس طریقے سے بڑھتا ہے، رزق صلہ رحمی سے بھی بڑھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں احسان کرنے سے بھی رزق بڑھتا ہے. یہاں پہ نا آج ایک چیز میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جی ضرور، ویڈیو طویل ضرور ہو جائے گی مگر تھوڑی سی بات یہاں پہ نا بالکل. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نا یہ بات ریلیٹ کی جاتی ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. جہاں پہ قرآن پاک جو ہے وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. اللہ رب العزت قرآن کریم میں حکم دیتا ہے کہ اپنے قرابت داروں پہ اور والدین پہ احسان کرو. ٹھیک ہے، احسان کا حکم قرآن پاک میں آتا ہے. جو میں نے سمجھا ہے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جو سمجھ مجھے آئی ہے میں وہ شیئر کرتا ہوں. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، ایک عام انسان ہوں. میں نے جو سمجھا اپنے اسلام کو، قرآن کریم کو، یہ ہے کہ جس کم ظرف پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. اب کم ظرف جو ہوگا وہ آپ کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ شر سے دے گا. دوبارہ احسان نہ کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی باتیں جو ہیں وہ علم و حکمت کا آپ سمجھ لیں، ایک ان کو سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہے. آسان بھی ہے جن کو اللہ سمجھ دیتے اور آسان نہیں بھی ہے. تو یہ ہے کہ احسان کرنا جو ہے نا اور صلہ رحمی کرنا وہ رزق کو بڑھاتا ہے. جو بھی رزق آپ لکھوا کے لے کے آئے ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ 3 دن کا یا 5 دن کا اس کو محیط کر دینا ہے 50 سالوں پہ. وہ اس کے طریقے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو ذائچہ دیکھ کے یہ اندازہ دے سکتے ہیں کہ یار یہ والے معاملات جو ہے نا، یہ رزق والے معاملات جو ہیں یہ ذرا تھوڑے سے ٹائٹ ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو گائیڈ یہ کروں گا کہ جناب تقسیم کریں. جی. پرندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حشرات الارض کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انسانوں کے ساتھ. جب غربت کے اندر، غریبی کے اندر، کم مائگی کے اندر، مفلسی کے اندر آپ تقسیم کے اوپر آتے ہیں نا، پھر ادھر سے ملٹی پلائی ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بانٹتے ہیں وہ ملٹی پلائی کر کے آپ کو دیتا ہے. تو یہ بھی کوئی طے شدہ بات نہیں آتی. ٹھیک ہے. آخری کویشچن ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کسی حد تک آپ پہلے ایڈریس کر چکے ہیں لیکن اس کو مزید میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اگر مزید ایکسپلین کر دیں. زندگی میں جو اچھے اور برے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے یا کتنا لنکڈ ہوتا ہے اس چیز سے؟ یہ اچھا ہے کوشچن، یہ سمجھنے والا ہے. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایسے ٹائم میں پیدا ہوتا ہے کہ بقول اسٹرالوجی جی نحس سیاروں کا کران ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کے اثرات جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں، اس کی وجہ سے وہ نیگیٹو حرکات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر تو اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا کے پیدا کیا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور مہر لگے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی پہچان کرواتے رہتے ہیں لوگوں پہ ظلم کر کے, لوگوں پہ زیادتیاں کر کے, ٹھیک ہے, اللہ رب العزت کے دین سے روگردانیاں کر کے, ٹھیک ہے, وہ سمجھ لیں کہ وہ مہر لگے ہوئے انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ذائچہ بھی آپ کو بتاتا ہے. ان کو ہم پھر کیئرفلی سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہیں وہ اچھا. اب کئی لوگ نا, میں نے دیکھا ہے ہماری جو کام سے ریلیٹڈ ہیں, وہ کہتے ہیں جی لوگوں کا نا مذاق اڑاتا ہے, جی پڑھنے کے لیے بتا دیں, یہ کر دیں تو وہ کر دیں. بھائی قرآن کریم اللہ نے پڑھنے کے لیے, فیض لینے کے لیے اتارا ہے نا. عمل تو اپنی جگہ پہ ہے, عمل بھی کرنا ہے آپ نے, اور ساتھ آپ نے اپنے ہر کام میں اللہ رب العزت کو انوالو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جیسا گمان ویسا آپ کو اللہ رب العزت کا وجود جو ہے وہ ملے گا اپنی زندگی میں. آپ کا جو سوال ہے نا وہ یہی ہے کہ جو سمجھانے والے, جو صبر کی تاکید اور تلقین کرنے والے لوگ اگر نہیں ہوں گے تو یہ گناہ ان کے سر میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے, جو آدمی اس طرح کی ہیبٹس کا شکار ہے, آدمی عورت ہے, اس کو تو گناہ ہوگا جی, مگر جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے نا تو پھر جو ہے نا وہ کھاتا وہ پھر برابر تقسیم ہو جائے گا. میرا ماننا یہ ہے. اچھے برے واقعات, ٹھیک ہے, اچھے برے واقعات کی ہی بات ہم کر رہے ہیں. بالکل, کہ اگر کوئی بندہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلا رہا ہے, بالکل, آپ اس کو سمجھائیں گے نہیں ایک دفعہ, ایسے ہی تو ہے, یہ پھر ذمہ داری آپ کی بھی آئے گی. بالکل, جیسے اللہ کے دین کو پھیلانے کا حکم ہے نا, تبلیغ کا, کہ یار آپ جائیں ڈور ٹو ڈور جا کے نا, آپ اپنا اللہ رب العزت کا پیغام جو ہے وہ آپ ایٹ لیسٹ اپنا کام تو کریں نا. جی, کسی کے دل میں اللہ نے ڈالنا ہے, مور ہٹانی ہے, تو وہ آپ کی ایک آواز سے ہٹ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایسٹرولوجی میرے نزدیک نا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا دوسرا نام ہے. جہاں جہاں پہ جو رکھنے کمزوریاں ہیں نا, آپ کی شارٹ کمنگز, جی, جی, وہ بتا کے اللہ سے جوڑنے کا کام. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویلکم. ناظرین, ڈاکٹر محمد علی صاحب کی اپنے گفتگو سنی, مجھے تو بہت مزہ آیا اس ٹاپک پر بات کر کے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. جو ایسٹرولوجی کو سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہتے ہیں ایسٹرولوجی کے بارے میں, اپنے برج کے بارے میں, اس کے ریلیٹڈ یہ ایک ٹاپک تھا جو کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا کہ آپ کی جو پیدائش کا وقت ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر کیا راز چھپے ہیں, آپ کی زندگی کے حوالے سے, آنے والے وقت کے حوالے سے, آپ کے جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے, جو برے اچھے آپ کی زندگی میں واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیے, امیری غریبی کا کیا تعلق ہے, اور دعا ان تمام معاملات میں کس طرح آپ لوگوں کو ان مشکل معاملات میں نکال سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ٹاپک بڑا انٹرسٹڈ تھا, آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے وہ اسکرین پر شیئر ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں, اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے, کیسا لگا آپ لوگوں کو ٹاپک, اور اگر آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹاپک تو وہ بھی ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.